میرا بھائی بہت زیادہ منہ پھٹ تھا۔ وہ چچا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا، لیکن میرے چچا ایک غریب آدمی تھے اور میرا باپ ایک اعلیٰ افسر تھا۔ میرا باپ اپنے چچا کے گھر رشتے کے لیے نہیں مانا۔ جب چچا کی بیٹی کی شادی کسی اور سے ہونے جا رہی تھی، بارات والے دن میرے بھائی نے دلہن کی گاڑی کا پیچھا کیا اور بیچ سڑک پر دلہن کو ہی کہتے ہیں خاندانی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آدمی کو اس کے پرانے ملازم بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ امی بھی ایک خاندانی خاتون تھی۔ وہ نوکروں کو پیار سے رکھتی تھی، ان کو اپنے بچوں سے پہلے کھانا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس پرانے نوکر بھی ابھی تک ٹکے ہوئے تھے۔ ہم بچوں پر میری والدہ کی تربیت کا بہت اثر تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سبھی سلجھو، امن پسند اور باادب تھے۔ ہماری ماں نے یہ سکھایا تھا کہ کبھی غریبوں کو اپنے سے کم تر مت سمجھنا اور نہ ہی غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ لیکن والد صاحب امی سے کچھ مختلف سوچ رکھتے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ ہمارے ایک ہی چچا تھے، بدقسمتی سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، لہٰذا کریانے کی دکان کھولی کہ روزی روٹی ہر حال میں کرنا ہی ہوتی ہے۔ یوں ہمارے اور ان کے درمیان طبقاتی فرق پیدا ہو گیا۔ چچا جان کی دکان اگرچہ ٹھیک ٹھاک چلتی تھی، ان کے گھر کا گزارا بخوبی ہو جاتا تھا، لیکن میرے ابو آفیسری ملنے کی وجہ سے اسٹیٹس کو اہمیت دینے لگے اور اپنے سگے بھائی سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن میری والدہ کو ابو کی یہ نخوت پسند نہ آئی۔ آفیسر کے بچوں میں اگر غرور ہوتا ہے تو والدین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میری ماں سیدھی سادی عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ انسان کو انسان ہی سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی اور اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں سکھائی۔ ہم چچا کے گھر آتے جاتے اور ان کے بچوں سے پیار اور محبت سے ملتے تھے۔ چچا اپنے آبائی مکان میں مقیم تھے جو 5 مرلے کا تھا اور پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، جبکہ والد کو سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا جو کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے پاس گاڑیاں تھی اور نوکر چاکر بھی تھے، لیکن والدہ صاحبہ کی تربیت کی وجہ سے ہم میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میرے سب سے بڑے بھائی محسن ہم سب سے زیادہ خوبصورت اور ذہین تھے، مگر صاف گو، نڈر اور منہ پھٹ تھے۔ تب بھی ان کی اکثر لوگوں سے نہیں بنتی تھی۔ جہاں بیٹھے ہوتے سب سے الگ تھلگ نظر آتے۔ پڑھائی میں وہ تیز تھے، کلاس میں اول آتے تھے۔ ان کو سب سے زیادہ چچا جان کے گھرانے سے شغف تھا۔ فارغ وقت میں وہاں چلے جاتے اور زیادہ تر چچا کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے۔ میرے والد کو اپنے افسر ہونے کا کچھ زیادہ ہی احساس تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ ہمارا چچا کے گھر آنا جانا اور ان کے بچوں کے ساتھ ملنا جلنا قطعی پسند نہ کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیں بھی منع کرتے تھے۔ ابو نہ کسی کو اپنے حلقے میں یہ بتاتے کہ میرے بھائی کی کریانہ کی دکان ہے یا یہ کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے بھائی اور بھتیجوں کا تعارف کروانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ محسن چچا کے گھر گئے تھے تو سخت خفا ہوتے، کہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ میل جول سے کبھی بھی تم لوگوں کے رشتے اچھے گھرانوں میں نہیں ہو کہ میں تم لوگوں کے رشتے خاندان سے باہر اعلیٰ افسروں کے گھرانوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ گھرانوں کے لوگ رشتے ناطے کرنے سے پہلے یہ چھان پھٹک بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہتے تھے کہ کاش یہ بھی پڑھ لکھ کر آفیسر بن جاتا تو میری لوگوں کے سامنے ایسی سبکی نہ ہوتی۔ گویا ابو جان کی نظر میں دیگر پیشوں کی کوئی حرمت نہ تھی، وہ تو بس آفیسر ہونے کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ابو جان کی نخوت کے سبب چچا اب ہمارے گھر نہیں آتے تھے اور نہ ان کے بچے ہمارے گھر آنا پسند کرتے۔ ظاہر ہے جب سگا تایا ہی منہ نہ لگائے تو کیسے ان کا دل کرتا آنے کو، تو کیوں کر ان کا دل کرتا آنے کو۔ البتہ جب امی اور ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہماری بہت آؤ بھگت کرتے اور بہت تپاک سے ملتے تھے۔ امی نے ان لوگوں سے اپنے طور پر ناطہ رکھا ہوا تھا، ان کی خوشی غمی میں از خود شریک ہوتی تھی، لیکن محض ابو جان کی خفگی کے خوف سے کھلم کھلا ان سے نہیں ملتی تھی۔ یوں ہمارے خاندان میں عجیب سے احساسات رواج پا گئے۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے ملتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے اور اس بات کو سب سے چھپاتے بھی تھے۔ اپنے باپ کے اس طرز سے ہم خوش نہ تھے۔ ہمارا بس چلتا تو ان کی سوچ ہی بدل دیتے۔
وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ہم بڑی کلاسوں میں پہنچ گئے۔ حسن بھائی نے MBA کر لیا تو ان کو ملک سے باہر جانے کی سوچی۔ ابو چاہتے تھے کہ وہ کسی اعلیٰ افسر کی بیٹی سے شادی کر لیں اور اس کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کافی تگ و دو کی۔ والد صاحب اعلیٰ افسران کی بما فیملی دعوتیں کرتے۔ یہ ایسے افسر تھے جو اپنے بچوں کے لیے ہونہار نوجوانوں کی تلاش میں تھے اور اپنے ہونے والے داماد کو بیرون ملک بھجوانے کی استطاعت بھی رکھتے تھے۔ لیکن محسن بھائی کو والد کے یہ منصوبے پسند نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں کسی کے دباؤ میں رہ کر خوشی کی زندگی نہیں اپنی کوشش سے جاؤں گا، اور اپنی کوشش سے جانے کا مطلب تھا کہ بندے کے پاس بہت سا مال و دولت ہو۔ ابو جان نے محسن بھائی کو بڑے گھرانے میں رشتے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر ان کو وہ لڑکیاں پسند نہیں آئیں جو ابو نے ان کے لیے پسند کی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کے باپ اس قدر صاحب حیثیت تھے کہ وہ محسن کو اپنے خرچے پر یا حکومتی ذرائع سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے تھے، بزنس کرا سکتے تھے اور دولت مند بنا سکتے تھے۔ میرے والد کو بیٹے کے رویے کا بڑا دکھ تھا۔ محسن بھائی والد کی سوداگرانہ باتوں کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے نہیں تھے بلکہ سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کے برعکس وہ چچا جان کے گھر دوڑے دوڑے جاتے۔ دراصل شروع سے ہی بھائی چچا کی بیٹی عتیقہ کو پسند کرتے تھے اور اسی کے ساتھ شادی کے آرزو مند تھے۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے مجھ سے اور امی جان سے بھی کیا، مگر ہم لوگ عتیقہ کو چاہتے ہوئے بھی ابو کے خوف سے دم سادے ہوئے تھے۔ محسن بھائی نے بتلا دیا کہ شادی کروں گا تو عتیقہ سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ میری سن رکھیں۔ بہت کوششوں سے وہ اپنے بل بوتے پر بیرون ملک جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جاتے ہوئے مجھے تاکید کر گئے کہ عتیقہ کی خبر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے اس کی کسی اور سے شادی ہو جائے۔ حالات مجھ کو لکھتی رہنا، اگر اس کے رشتے کی سنگن پاؤ تو فوراً خبر کرنا، میں انن فنن پہنچ جاؤں گا۔ 3 برس بعد وہ بیرون ملک سے وطن واپس آ گئے۔ ان دنوں عتیقہ فائنل ایئر میں تھی اور ابھی تک اس کے رشتے کی کہیں بات طے نہیں ہوئی تھی۔ محسن بھائی نے جب ہر طرح سے اطمینان کر لیا تو دوبارہ بیرون ملک جانے کی سوچنے لگے۔ اس بار امی اور میں نے بہت منع کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ایک بار اور میرا جانا ضروری ہے، اگلی بار آؤں گا تو عتیقہ سے شادی کر لوں گا۔ چچا جان اور چچی سے کہہ دینا کہ اگر انہوں نے بیٹی کا رشتہ کہیں اور کیا تو میں گھر کی اینٹ اور آپ لوگ بھی ہماری شادی کی تیاری رکھنا۔ گھر والوں نے ان کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ ہم سبھی ابو کے اشاروں کے غلام تھے۔ چچا بھی ان کا مزاج جانتے تھے۔ میں نے ان کو محسن بھائی کا پیغام پہنچا دیا، وہ سن کر خاموش ہی رہے۔ چچا جان، محسن بھائی ہی نہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عتیقہ میری بھابھی بنے، میں نے کہا تھا۔ چچا کہنے لگے، بیٹی تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تمہارے ابو کی ہے اور تمہارے ابو بڑے افسر آدمی ہیں۔ رہی محسن کے چاہنے کی بات تو یہ وقتی جوش ہے، اس عمر میں سبھی نوجوان ایسا سوچتے ہیں۔ تم اپنے والد کو کہو، اگر وہ عتیقہ کو بہو بنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ابو سے کلام کرنے کی مجھ میں جرأت نہ تھی۔ میں نے امی کو راضی کیا کہ ابو سے بات کریں، تب ہم دونوں نے مل کر ان سے بات کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ محسن بھائی کینیڈا میں تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے عتیقہ کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ بے شک محسن بھائی نے عتیقہ سے کبھی زبانی اظہار محبت نہ کیا تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زبردست چاہت تھی۔ محسن بھائی کو گئے 3 برس بیت گئے تھے۔ ابو امی ان کے لیے بہت اداس تھے۔ والد نے رابطہ کیا کہ بیٹا اب آ جاؤ تاکہ ہم تمہاری شادی کر دیں، تمہاری ماں تمہاری شادی کی خوشی دیکھنے کی آرزو مند ہے۔ بالآخر اس نے ابو کو کہہ دیا کہ میں تب ہی واپس آؤں گا جب آپ میری عتیقہ سے شادی کریں گے۔ والد نے جواب دیا، تم آؤ تو صحیح، اس مسئلے پر بھی بات کر لیں گے۔ جب وہ لوٹا تو انہوں نے پھر سے پہلے والا طرز اپنا لیا، اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکیاں دکھائی، لیکن بھائی کا ایک ہی جواب تھا، چچا کا خاندان کیا برا ہے، آخر تو وہ ہمارا اپنا ہی خاندان ہے، دولت کے فرق سے ذات اور رشتے تو نہیں بدل جاتے۔ ایک روز میں چچا کے گھر گئی تو پتا چلا کہ عتیقہ کی تو منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے محسن بھائی کو یہ خبر نہ پہنچائی کہ پردیس میں پریشان ہوں گے۔ بعد شادی تھی۔ عتیقہ کی شادی سے 1 ہفتہ قبل محسن کا فون آ گیا، کہنے لگا، عارفہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عتیقہ کی شادی ہو رہی ہے، کیا بات ہے، کہیں یہ سچ تو نہیں؟
बात खुद मोहसिन भाई ने छेड़ी थी। मुझसे झूठ ना बोला गया वरना वो बाद में नाराज होते। सब सच बता दिया। वो फिर भी नाराज हुए और फोन रख दिया। अतीका का घर सजा हुआ था। अगले दिन उसकी रुखसती थी कि मोहसिन भाई आ पहुँचे। सारे घर वाले हैरान थे कि ये ऐन वक्त पर क्यों कर पहुँच गया। खुदा खैर करे, कहीं रंग में भंग ही ना डाल दे, क्योंकि उसके मिजाज को सभी जानते थे। जो बात करनी होती डंके की चोट पर करके गुजरते थे। मोहसिन भाई के तेवर देखकर मैं डर गई। दुआ मांगने लगी कि खुदा खैर देखें क्या होता है। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर लिबास तब्दील करके गाड़ी में चचा जान के घर चला गया। अतीका के घर बारात का इंतजार हो रहा था और वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी। चचा जान मोहसिन को देखकर घबरा गए, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। ना उसने घबराहट जाहिर की। उसने चचा की गली में गाड़ी पार्क कर दी और फुल आवाज में टेप चला दिया। चचा जान ने अब्बू को फोन किया, तभी अम्मी दौड़ी हुई गईं और किसी तरह बेटे को समझा बुझाकर घर ले आई, ये कहकर कि तुम्हारे वालिद से बात करती हूँ, अभी तो अतीका का निकाह बाकी है, तुम खातिर जमा रखो, हम कुछ न कुछ करते हैं। अब्बू बज़ाहिर निकाह रुकवाने गए थे। उन्होंने वहाँ कुछ ना किया, उल्टा गवाह बनकर आ गए। थोड़ी देर मोहसिन ने इंतजार किया कि अब्बू अच्छी खबर लाते हैं। जब कुछ खबर न आई तो वो फिर उठकर चचा के घर चले गए। वहाँ तो रुखसती तैयार थी। दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे। मोहसिन भाई स्टेज पर चढ़ गए। जितनी रकम जेब में थी सब दुल्हा को बतौर सलामी दे दी और बोले कि काश कुछ और होता तो वो भी दे देता। फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी भी उसको दे दी और अतीका से कहने लगे कि मैंने आज तक अपनी चाहत का इजहार तुमसे बराह रास्त नहीं किया था, बस बुजुर्गों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आज भरी बिरादरी के सामने कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लिहाजा अब मैं तुमको इस शख्स के साथ नहीं जाने दूंगा। इसको तलाक देनी होगी और तुमको मेरा होना होगा। ये क्या ओल फोल बक रहे हो? शायद फिर नशा कर लिया है। चचा और करीबी रिश्तेदारों ने मोहसिन भाई को काबू किया। फिर हालात की नजाकत को देखते हुए वो सब यक जुबान होकर कहने लगे, ये हमारा कजन नशा करता है, इसीलिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, अकल ज़ाइल हो गई है, ये नीम पागल है, इसको अभी अस्पताल ले जाते हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आ गया है। ये हर दफा जहाँ भी अजीजों के यहाँ शादी हो रही होती है ऐसे ही ओल फोल बकने लगता है। उसके साथ ही इनको काबू में किया और उठाकर एक कमरे में ले गए। कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। उसके चीखने चिल्लाने की भी परवाह ना की गई। बेचारी अतीका हैरान और परेशान रोने लगी। उसने कुछ कहना चाहा तो उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फौरन ही रुखसती कर दी गई। इससे पहले कि दुल्हा वाले मामले को समझ पाते, उनको दुल्हन के हर करीबी अजीज ने यही समझाया कि मोहसिन उनके खानदान का एक पागल लड़का है। अगर ज़हनी तौर पर दुरुस्त होता तो कभी इस तरह की हरकत ना करता। अगरचा दुल्हा वालों के जहन में सवाल उठे भी होंगे, मगर वो निहायत शरीफ लोग थे। खामोश हो गए और किसी ने भी भरी तकरीब में रंग में भंग नहीं डाला। जो बेटियों वाले होते हैं वो यूं भी ऐसे वक्त में हालात को बिगाड़ने की बजाय संभालने की कोशिश करते हैं। रुखसती हो गई, बारात चली गई। चच्ची ने कमरे का दरवाजा खोला। मोहसिन भाई उनके घर से बगैर कुछ कहे निकल गए। दुल्हा दुल्हन गाड़ी में और बारात बस में गई थी। अभी बारात जीटी रोड तक पहुंची थी कि सड़क पर मोहसिन भाई पहुंच गए। उन्होंने कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई थी। वो दुल्हा दुल्हन वाली गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। गाड़ी ने साइड देकर उनको बचाने की कोशिश की, मगर बारातियों से भरी बस जिसकी रफ्तार तेज थी वो उनकी गाड़ी पर चढ़ गई और भाई की कार बुरी तरह बस की जद में आ गई। भाई सड़क पर तड़पने लगे। बस रुक गई। बाराती बस से उतर गए। सब जाए हादसा पर जमा हो गए। मोहसिन भाई ने मौके पर दम तोड़ दिया। उस वक्त दुल्हन को ना बताया गया कि कौन बस के नीचे आ गया है, बल्कि चचा दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को बहुत आगे निकाल कर ले गए। जब मरने वाला जान हार गया तो किसी ने दुल्हन से क्या हिसाब लेना था। उस बेचारी का कोई कसूर भी ना था। बहरहाल जैसी बुरी भली जिंदगी मिली अतीका ने गुजार दी, मगर मेरा प्यारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जनूने इश्क ने उनसे जान की कुर्बानी ले ली। काश मेरा भाई होश से काम लेता और ऐसा इंतहाई कदम ना उठाता तो आज वो हम सबके साथ होता।
انسان کو کبھی بھی جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشی اور ان کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی